حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک پیالہ شریف منگوایا اور فیہ ماء، اس میں پانی بھی تھا، فغسل یدیہ، حضور نے اس میں اپنے ہاتھوں کو دھویا، اپنے دونوں ہاتھوں کو حضور نے اس پیالے مبارک میں دھویا، ووجہہ، پھر حضور نے اس میں اپنے چہرہ انور و ضحیٰ والا بھی دھویا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اپنے ہاتھوں کو بھی دھویا، اپنے چہرے کو بھی دھویا، اور ومج فیہ، اور حضور نے اس میں کلی مبارک بھی فرمائی، مج فیہ، حضور نے اس میں کلی مبارک بھی فرمائی۔ ثم قال لہما، پھر حضور نے فرمایا، اشربا منہ، اشربا منہ، تم دونوں جو ہے وہ اس کو پی لو۔ حضور کے ہاتھوں کا دھون، حضور کے وضحا والے چہرے کا دھون، اور حضور کی کلی مبارک والے پانی، بخاری نے خود جو ہے وہ امام بخاری نے رحمۃ اللہ علیہ خود نقل فرمایا ہے، حضور نے فرمایا تم دونوں جو ہے وہ اس کو پی لو، اور صرف پینا ہی نہیں ہے، وَأَفْرِغَا عَلَى وُجُوهِكُمَا، اس پانی کو تم دونوں اپنے چہرے پر بھی مال لو، اور صرف چہرے پر ہی نہیں، وَنُحُورِكُمَا، اور اپنے سینوں پر بھی مال لو۔ حضور خود اپنا ادب سکھا رہے ہیں، تبرکات کے منکر قرآن و سنت کو محبت کی اینک لگا کر سمجھیں۔ اللہ نے قرآن میں حضور کا ادب سکھایا ہے، اور حدیث پاک میں خود رسول اللہ نے اپنا ادب سکھایا ہے، اور تبرکات کا حضور نے خود جو ہے وہ اپنے غلاموں کو طریقہ بتایا اور سلیقہ بتایا۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور بال ترشوائیں اور کوئی بھی بال اٹھانے نہ آئے۔ ہم نے جو پڑھا ہے کہ صحابہ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے تھے، اور دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ ابھی ان کی جنگ ہوگی اس معاملے پر۔ حضور وضو فرما رہے ہیں تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور کا پانی جو ہے وہ نیچے گر جائے، نہیں، صحابہ نے اپنے ہاتھوں پر لیا ہے۔ حضور اپنا تھوک مبارک زمین پر ڈالنا چاہیں، صحابہ نے اسے جو ہے وہ اپنے تلیوں پر لیا ہے، اور حتیٰ کہ حضور اپنی ریٹھ مبارک ناک کا جو ہے وہ پانی اسے زمین پر گرانا چاہیں، صحابہ نے اسے بھی اپنے تلیوں پر لیا ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ یار یہ کیسی باتیں ہیں، اور جناب ناک کا ریٹھ بھی بھلا کوئی چہرے پر ملتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے حضور کے ریٹھ کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ حضور کے لعاب دہن کو کون سمجھ سکتا ہے؟ حضرت مفتی احمد یار خنائمی فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضور کو بڑے معجزات عطا فرمائے، لیکن حضور سر سے لے کر قدم تک آپ سراپا معجزہ تھے۔ آپ ہر حال میں معجزہ، آپ کی ہر کیفیت معجزہ، آپ کا ہر عضو معجزہ، آپ کا ہر عمل معجزہ ہے۔ حضور کے لعاب دہن کے بارے میں کتابیں بھری پڑی ہیں کہ اگر جو ہے وہ کڑوے کنویں میں حضور نے ایک دفعہ لعاب ڈالا ہے، وہ میٹھا ہو چکا ہے۔ اگر گہرے پانی میں ڈالا ہے، کنواں ابل کر جو ہے وہ باہر آ گیا ہے اور پانی نکلنا شروع ہو گیا ہے، یہ وہ لعاب دہن ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ نے تو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یہ کیا چیزیں ہیں، اللہ نے ہمیں جو ہے وہ دین دیا ہے، قرآن و سنت دیا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری عبادات ہیں، تب مقبول ہوں گی جب ادب مصطفیٰ ہوگا، تب مقبول ہوگی جب ادب مصطفیٰ ہوگا، اور اگر ادب مصطفیٰ نہیں ہے، عبادتیں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ دلیل دے رہا ہوں، شاید کوئی یہ بات کہے کہ جناب یہ کہاں سے بات نکال لی ہے، قرآن نے کہا ہے وَتُعَزِّرُوهُ، تم حضور کی عزت کیا کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، تم حضور کی توقیر کرو، یعنی حضور کا ظاہری ادب بھی کرو، کہ حضور کے لعاب دہن کو اپنے ہتھیلیوں پر لینا یہ بھی قرآن پر عمل ہے، حضور کے تھوک مبارک کو جو ہے وہ لینا یہ بھی ادب ہے، اپنے چہروں پر ملنا، یعنی ہر وہ عمل جو ظاہری طور پر ادب کا جو ہے وہ اظہار کرتا ہے اس کو بھی اپناؤ۔ وَتُوَقِّرُوهُ، اور دل میں بھی حضور کا ادب جو ہے وہ بساؤ، اپنے دل میں بھی بساؤ۔ جب حضور کا ظاہری اور باطنی ادب تمہیں نصیب ہو جائے، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر تم صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو، پھر مقبول ہی مقبول ہے، پھر مقبول ہی مقبول ہے۔ تو اس وجہ سے حضور کی محبت، حضور کا ادب، اور جس چیز کو حضور کے ساتھ نسبت ہو جائے اس کا ادب مسلمانوں پر لازم ہے اور ضروری ہے۔